محترم مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں اس ویڈیو کو ذرا سن کر جاؤ، مسلمانوں آؤ ادھر آؤ، اس ویڈیو کو ذرا سن کر جاؤ۔ شہریار صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن کر جاؤ۔ اور یہ بہت بڑی بات آج کے وقت میں مفتی شہریار صاحب جیسے بے باک خطیب بہت کم ملیں گے، گنے چنے کچھ ہیں جو ان میں سے مفتی شہریار صاحب قبلہ بھی ہیں۔ سن کر جاؤ مسلمانوں۔ آج ہم صاحب مزار پہ جانے کو، لوہبان جلانے کو، اگربتی سلگانے کو بہت بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ اگربتی سلگانے والے فرائض و واجبات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ کیا چیز نفل ہے، کیا چیز فرض ہے۔ اگر آپ نے فرض نہیں ادا کیا تو نفل کا پہاڑ لے کے آپ قیامت کے دن جائیں، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، 14ویں شعبان کو رات بھر نفل نماز پڑھنا یہ نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ اور صاحب 10ویں محرم کو مسجد میں جا کے 5 گھنٹے بیٹھ 5 گھنٹے رہ کے وہاں 1 لاکھ بار درود پڑھنا یہ نفل ہے۔ فجر ظہر عصر مغرب پڑھنا یہ فرض ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ تو فرض چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا، وہ نفل معلق رہے گا۔ اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی جمعرات کے دن فاتحہ اپنے گھر میں دلا دیا، سوچتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا، جنت میری پکی ہو گئی۔ کوئی اجمیر معلیٰ چلا گیا، غریب نواز کے آستانے پہ چادر چڑھا دیا، سوچتا میں نے بہت بڑا کام کیا، میں نے جنت خرید کے اجمیر سے میں آ گیا۔ کوئی صاحب 1 لاکھ روپے خرچ کر کے بغداد چلا گیا اور وہاں سے لوٹ گیا جیسے جنت میں نے خرید لیا ہے۔ آنے کے بعد نماز چھوٹے، روزہ چھوٹے، حج چھوٹے، زکات چھوٹے، سب چلے گا، مگر بغداد سے لوٹ کے میں آ گیا ہوں، اس لیے جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے۔ فرض کو فرض کے درجے میں رکھو، واجب کو واجب کے درجے میں رکھو، سنت کو سنت کے درجے میں رکھو، نفل کو نفل کے درجے میں رکھو۔ اپنا روزہ رکھنا فرض ہے، 1 لاکھ آدمی کو افطار کروانا نفل ہے۔ اگر کوئی بندہ ہر دن 1 لاکھ آدمی کو افطار پارٹی دیتا ہو، یہ نفل ہے۔ یہ نفل لیٹی نفل نیکی ہنگ رہے گی، ہنگ کا مطلب معلق رہے گی جب تک کہ بندہ فرض سے سبکدوش نہ ہو جائے۔ تو اپنا روزہ رکھنا فرض ہے، اور 1000 آدمی کو ڈیلی افطار کروانا نفل ہے، اور یہ نفل نیکی معلق رہے گی جب تک کہ اپنا فرض نہ ادا کرے۔ اپنا حج کرنا فرض ہے، اور 50 عالموں کو حج کروانا یہ نفل ہے۔ صاحب یہ بمبئی کے سیٹ ہیں، ہر سال 50 مولانا کو عمرہ کرواتے ہیں، 50 مولانا کو حج کرواتے ہیں، اپنے پیر صاحب کو، اپنی مسجد کے امام کو حج کرواتے ہیں۔ دوسروں کو حج کروانا نفل ہے۔ اگر فرض ادا کرنے کے بعد یہ نفل کام کر رہا ہے تب تو بہت اجر عظیم کا مستحق ہوگا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ فرض چھوڑ کے نفل کر رہا ہے، اپنے بزنس سے فرصت نہیں ملتی کہ میں 40 دن نکالوں حج کے لیے، 20 دن نکالوں میں حج کے لیے، اس لیے مولانا صاحب آپ چلے جائیے، پیر صاحب آپ چلے جائیے۔ پیر صاحب جائیں گے نفل نیکی ہے، مولانا جائیں گے نفل نیکی ہے، امام صاحب حج کریں گے نفل ہے۔ اپنا فرض حج ادا کرنا یہ فرض آز فرض ہے۔ جب تک بندہ فرض نہیں ادا کرے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ زکات میں بھی 100 روپے زکات کا یہ فرض ہے۔ نفل 1 کروڑ لگائے چادر بانٹنے میں، کمبل بانٹنے میں، وہ نفل ہے۔ نفل ہنگ رہتا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ اپنا روزہ فرض ہے، افطار کروانا نفل ہے، مسجد بنانا نفل ہے، اور اپنے زکات کی رقم نکالنا یہ فرض ہے، اور نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے۔ باقی تہجد اور اشراق نفل ہے۔ تہجد کوئی پڑھے اور فجر نہ پڑھے اس کی نفل نیکی ہنگ رہے گی، چونکہ تہجد فرض نہیں ہے، اشراق فرض نہیں ہے، شاذ فرض نہیں ہے، روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، 1 لاکھ بار تسبیح کے دانے پہ گن کے درود پڑھنا یہ فرض نہیں ہے۔ زندگی میں 1 بار فرض ہے، اور جب جب آیت درود سنے درود پڑھنا واجب ہے، اور نفل ہے اس معنی کر 1 بار درود پڑھے 10 بار نیکی ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن نماز فجر کی 2 رکعت نماز یہ فرض ہے، اس کو چھوڑ کر 1 کروڑ بار وہ کلمہ پڑھے وہ نفل ہے، اور نفل ہنگ رہتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو تسبیحات میں لگے ہیں، تلاوت میں لگے ہیں، نوافل میں لگے ہیں، اور فرض کے تعلق سے صاحب غفلت کے شکار ہیں، وہ شریعت کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ قرآن نہیں سمجھ رہا ہے، وہ حدیث نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھنا ہوگا کہ فاتحہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے۔
زندگی اجمیر نہیں جائے، قیامت کے دن سوال نہ ہوگا کہ تو اجمیر کیوں نہیں گیا۔ کوئی ساری زندگی بغداد نہ جائے، یا سوال نہ ہوگا تو بغداد کیوں نہیں گئے۔ کوئی ساری زندگی اپنے مرشد کے مزار پہ دربھنگا نہ جائے، اللہ کی قسم سوال نہیں ہوگا کہ تم اپنے مرشد کے مزار پہ کیوں نہیں گئے۔ کیوں؟ مزار پہ جانا فرض نہیں ہے، البتہ سوال ہوگا کہ تم مسجد کیوں نہیں گئے، تم نے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے فجر کیوں نہیں پڑھی، تم نے ظہر کیوں ادا کی۔ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ۔ اب حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جو نماز کا جواب دینے میں سکشم رہا، کامیاب رہا، فقد افلح وانجح، he became successful، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو نماز کے بارے میں پکڑا گیا، حضور فرماتے ہیں فقد خاب وخسر، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ترک نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن، نماز چھوڑنے والا وہ غیر مومن۔ حضور نے کہا کہ قیامت کے دن بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ چار گھٹیا قسم کے کافروں کا نام حضور نے لیا ہے۔ مسند احمد شریف کی روایت میں ہے کہ بے نمازی کا حشر ان چاروں کفار کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں محدث فرماتے ہیں کہ جو فرعون چونکہ بادشاہت کی وجہ سے کافر ہوا، اللہ نے پورے مصر کا بادشاہ بنایا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اللہ پر ایمان لا، مجھ کو نبی مان، یہ بادشاہت تیرے پاس رہے گی، مگر ان کے دماغ میں گھمنڈ کا کیڑا کاٹ رہا تھا۔ کیوں کسی خدا کو مانو، خدا تو میں ہوں، کیوں کسی نبی کو مانو، میں ہی دور زمین کا میں بادشاہ ہوں، خدا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے مہلت دی 400 سال کی۔ آج اگر کوئی بادشاہ ظلم کرتا ہے اور ظلم کرتے ہوئے 14 سال ہو جاتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اپنے خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا خدا کہاں ہے، میرے رسول کہاں ہے، میرا غوث کہاں ہے۔ 5 سال گزر گئے، ظالم کو سزا نہیں ملی، اگلے 5 سال گزر گئے، ظالم کو سزا نہیں ملی، پھر 5 سال کا آغاز ہو گیا، ظالم کو سزا نہیں ملی۔ اللہ کہاں ہے؟ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسوں کو برباد کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، قبرستان کو توڑا جا رہا ہے، عالموں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ رسول اللہ کہاں ہے؟ ہاں موبائل صرف چلاؤ گے یہ وسوسہ پیدا ہوگا، اللہ کہاں ہے؟ تم صرف اخبار پڑھو گے یہ وسوسہ پیدا ہوگا، اللہ کہاں ہے؟ تم صرف دو کافروں کا منہ دیکھو گے تو وسوسہ پیدا ہوگا، اللہ کہاں ہے؟ لیکن جس دن تم نے قرآن پڑھا، جس دن تم نے حدیث پڑھی، جس دن تم نے علماء کو دیکھا، دنیا داروں کو نہیں دیکھا، تو قرآن بتائے گا یہ 10 سال کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نزدیک، 25 سال کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، یہ بتا دے تو کہاں ہے؟ اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو کہاں ہے؟ یہ مت بول اللہ کہاں ہے، اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مگر تو کہاں ہے؟ تیری شادی کہاں ہے؟ تیرا خطرہ کی تقریب کہاں ہے؟ تیرے گھر کی تعمیر کہاں ہے؟ تیری بچوں کا پردہ کہاں ہے؟ حیا اور شرم کہاں ہے؟ نوجوانوں کا دل کہاں ہے؟ تو آج محمدی بن جا، دنیا بھی تمہاری ہے، عقبہ بھی تمہارا۔ تکبیر!